أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى أفمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. وقال تعالی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد فی الاولین وصل علی سیدنا محمد وآلہ فی الاولین وصل علی سیدنا محمد وآلہ فی الآخرین وصل علی سیدنا محمد وآلہ فی الملأ الاعلی الی یوم الدین وصل علی سیدنا محمد وآلہ فی کل وقت وحین. محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، جس طرح دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے 2-4 بچے ہیں. بچپن میں تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی گلی میں کھیلتے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اور ایک ہی چارپائی پہ سوتے ہیں. لیکن جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی قسمتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی قسمتیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہ بچے، ان میں سے ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا حیدرآباد میں بنگلہ الگ ہوتا ہے، کراچی میں بنگلہ الگ ہوتا ہے، ہوائی جہازوں میں وہ سفر کرتا ہے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے
جو بس ایک چھوٹے موٹے مکان میں رہتا ہے حیدرآباد میں، کوئی ایسا ہوتا ہے جو بیچارہ اپنے مکان کا کرایہ ہی نہیں پورا کر پاتا، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بچے ہیں، قسمتیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے، انتخاب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے۔ وہ جو پہلے والی تقسیم میں نے عرض کی وہ وقتی ہے، کوئی کرائے کے مکان میں، کوئی چھوٹے سے مکان میں، کوئی بڑے بنگلے میں، یہ وقتی فرق ہے۔ جب تینوں مر جائیں گے تینوں ہی مٹی ہو جائیں گے، تینوں ہی قبر میں جائیں گے، اور تینوں ہی کی قبر مٹی کی ہوگی۔ اور ایک تقسیم آخرت کی ہے، ایک تقسیم جنت کی ہے، ایک تقسیم دین کی ہے، ایک انتخاب اور چناؤ دین کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے۔ یہ وہ اصل انتخاب ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اور دوسرے میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے آپ سارے بچوں پر کہ آپ ہی کی عمروں کے بہت سے بچے، اگر آپ گہری نظر سے اپنے آس پاس دیکھیں گے تو آپ ہی کی عمروں کے، آپ ہی کے آس پاس رہنے والے بہت سے بچے سڑکوں سے کاغذ چن رہے ہیں، شاپر چن رہے ہیں، منرل واٹر کی بوتلیں اٹھا رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی چپلیں جمع کر رہے ہیں، پلاسٹک کے برتن جمع کر رہے ہیں، بہت سے ٹھیلے کے اوپر ڈبے جمع کر رہے ہیں، ٹین جمع کر رہے ہیں، سوکھی روٹیاں وصول کر رہے ہیں۔ ایسے بھی بہت ہیں، اور آپ ہی کی عمروں کے بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو مستریوں کے پاس مستری بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 50-100 روپے وہ دن میں دیتا ہے، سارا دن ڈانٹتا رہتا ہے، کام لیتا رہتا ہے، بس وہ اسی شوق میں وہاں پڑے ہوئے ہیں کہ چلو ہم بھی کبھی مستری بن جائیں گے، گاڑیاں بنا لیا کریں گے۔ کوئی الیکٹریشین بننے کے شوق میں الیکٹریشین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی کا کام سیکھ رہے ہیں، کوئی درزیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ کاج بناتے ہیں، بٹن لگاتے ہیں، کپڑا سینا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں اور چیزیں بیچ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ مالدار ہیں، ان کے پاس ایک خوبصورت بائیک ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا موبائل ہے، سارا دن فر 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 سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا رسول یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے۔ اسی طرح کسی حادثے میں مر گئے تو سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ کچھ ایسے نوجوان ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس علم کے لیے جس علم کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ تشریف لائے، اور پھر وہ علم ہمارے نبی کے سینے سے صحابہ کے سینوں میں ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا، وہاں سے تابعین سے تبع تابعین، چل 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 وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس مالک کا کہ اس مالک نے آپ کو دنیا کے دھندوں میں نہیں لگایا، آپ کو دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پھنسایا، آپ کو بے دینی میں مبتلا نہیں کیا۔ آپ کے سروں پہ اللہ نے ٹوپیاں پہنا دی، آپ کو اللہ نے سفید لباس پہنا دیے، آپ کو اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑ دیا، مدرسوں کے ساتھ جوڑ دیا، علماء کے ساتھ جوڑ دیا، دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ بھی ایک اللہ کا انتخاب
اور اللہ کا چناؤ ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اے اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، اے اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں۔ تو نے ہمیں علم سے نوازا ہے اور جاہلوں کو تو نے مال دیا ہے، وہ مال میں خوش اور ہم علم پر خوش ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ مال چاہے کتنا ہی کسی کو حاصل ہو جائے ایک دن چھوٹ جاتا ہے، ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ کوئی مالدار ہمیشہ مالدار نہیں رہے گا، دنیا میں ہی غریب ہو جاتے ہیں بہت سے مالدار تو، اور دنیا میں غریب نہ بھی ہوئے تو آنکھ بند ہوتے ہی تو غریب ہو ہی جائے گا۔ کوئی مالدار آپ نے ایسا دیکھا جو مرنے کے بعد بھی مالدار ہے؟ اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کا بینک بیلنس، اس کی گاڑی، اس کا بنگلہ، اس کی کوٹھی، اس کا موبائل، اس کے عیاشی کے سامان، وہ بھی قبر میں اس کے ساتھ گئے ہوں اور وہ وہاں بھی عیاشیاں کر رہا ہو، کوئی دیکھا آج تک ایسا؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال فانی ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، بچھڑ جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن علم بچھڑتا نہیں ہے، علم ساتھ رہتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ ہوتا ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، قیامت میں بھی ساتھ ہوگا، جنت میں لے جا کے چھوڑے گا۔ علم ایسی دولت ہے۔ علم سے مراد معلومات نہیں، علم سے مراد وہ علم جو انسان کو عمل پہ ڈال دے۔ علم تو کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان کو عمل پہ ڈال دے، جو عمل پہ نہ ڈالے وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ آپ میں سے ہدایت النو کون پڑھ رہے ہیں؟ ہدایت النو، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ہدایت النو میں افعال القلوب، پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ یا بھی نہیں پہنچے وہاں؟ نہیں پہنچے، پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ افعال کی قسمیں ہیں نا، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بسے مفعول۔ ان میں سے پھر جو متعدی و دو مفعول ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ ایک مفعول پر اقتصار جائز ہو، جیسے اعطیتو، اور ایک وہ متعدی و دو مفعول ہیں کہ جس میں ایک مفعول پر اقتصار جائز نہ ہو، وہ فعل افعال القلوب شمار ہوتے، ان کو افعال القلوب کہا جاتا ہے۔ علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، وجدت، یہ افعال القلوب ہیں۔ اب اس میں افعال القلوب میں سب سے پہلا فعل جس کو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے علمت۔ علمت یہ افعال القلوب میں سے ہے۔ علم فعل قلب ہے، اگر علم کا اثر دل پر نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، اس کا تعلق دل سے نہیں ہے۔ تو علم ایسی دولت ہے کہ جو دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، موت کے وقت بھی ساتھ، قیامت میں بھی ساتھ، پھر جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ تو یہ کتنا اللہ پاک کا احسان ہے آپ سارے بچوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ سب کہیں اللہم لک الحمد، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہو سکتا تھا نا کہ ہم بھی پیٹیز بیچ رہے ہوتے، برگر بیچ رہے ہوتے، ہم بھی منہ میں پان لیے ہوئے سڑکیں ناپ رہے ہوتے، ہم بھی منہ میں گھٹکا لیے موٹر سائیکل کو لے کر گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے کیسے خوبصورت چہرے دیے ہیں آپ لوگوں کو۔ دن میں 5 دفعہ آپ لوگ وضو کرتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے،
اور مسجد میں آتے ہیں. جو مسجد میں آتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من غدا الی المسجد او راح، جو صبح اور شام مسجد کی طرف آیا، اعد اللہ لہ نزلا، وہ مسجد میں اللہ کا مہمان ہو گیا. وہ کس کا مہمان ہے؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ ہم یمن میں تھے تو ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی. نوجوان بالکل ماڈرن قسم کا، جیسے آج کل کے لڑکے ہیں ویسے لگ رہا تھا. پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تیز تیز جا رہا تھا. تو میں نے اس کو راستے میں سلام کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے بات کرنا شروع کر دی، دین کی بات کرنا شروع کر دی. تو چونکہ اس کی شکل و صورت کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ مجھے یہ بدگمانی ہوئی کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا. پڑھتا بھی ہوگا تو موبائل کا زمانہ ہے، یہ رات کو دیر سے سوتا ہوگا، فجر میں نہیں اٹھتا ہوگا. یہ مجھے بدگمانی ہوئی. تو میں نے اس سے بات کر کے پھر میں نے کہا، آپ نے نماز پڑھنی ہے 5 وقت؟ تو کہنے لگا، مسلمان بے نمازی بھی ہوتا ہے کیا؟ مسلمان بے نمازی بھی ہوتا ہے کیا؟ چونکہ یمن میں سب مسلمان نمازی ہیں، 100% نمازی ہیں. کوئی کا دکا کہیں آگے پیچھے ہو تو ہو، ورنہ بے نمازی نہیں ہیں، سارے ہی نمازی ہیں. اور 100% عورتیں پردہ کرتی ہیں. ایک عورت، فرد واحد، ایک عورت بھی وہاں بے پرد نہیں ہے. پورے یمن میں ایک عورت بھی بے پرد نہیں ہے. یہاں تک کہ جو عورتیں کھیتی غریب ہیں، دیہاتوں میں رہتی ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتی ہیں، تو کھیتی باڑی میں کام کرنے والی عورتیں بھی ان کے جسم پر برقعے، ان کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی. یہاں تو پردہ دار عورتیں بھی نقاب پہنتی ہیں، ان کی آنکھیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں نقاب کا تصور بھی نہیں ہے. ان کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی، سارا وجود ڈھکا ہوا، ان کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے. ان کے جو گاؤن ہیں نا، وہ جو عورتیں گاؤن پہنتی ہیں، وہ گاؤن پاؤں سے بھی نیچے ہوتے ہیں، زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں. اور ان کے ہاتھوں پہ سیاہ کالے دستانے، نظر نہیں آتا کہ یہ ہے کیا بلا. یہ کھیتی باڑی کا کام کرنے والی عورتوں کا حال ہے وہاں پہ. میں نے اس سے کہا، نماز نہیں چھوڑنی اب آپ نے. کہ نماز، مسلمان بے نمازی بھی ہوتا ہے کیا؟ تو مجھے بڑی شرم آئی. تو میں نے کہا، بے شک مسلمان تو بے نمازی نہیں ہوتا، لیکن زمانہ کچھ ایسا چل رہا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا. پھر میں نے دوبارہ کہا، میں نے کہا فجر بھی پڑھنی ہے. تو کہا فجر کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے، آپ نے حدیث نہیں سنی، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ گیا. یہ اس نوجوان نے کہا. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، 5 نمازیں نصیب ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تکرار کرتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں. تکرار پر جہاد کا اجر ہے، مطالعے پر روزوں کا اجر ہے. علم سیکھنا بذات خود ایک عبادت ہے. مسجد میں رہنا عبادت ہے. اپنے گھر سے دور رہنا عبادت ہے. ماں باپ کی جدائی دین کے لیے برداشت کرنا یہ عبادت ہے. کتنی ساری عبادتیں آپ کو روزانہ نصیب ہیں. اگر اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم دنیا سے چلے گئے تو بالکل کامیابی ہے، پکی کامیابی ہے. گناہ گار تو ہر ایک ہے، لیکن اللہ بڑے مہربان ہیں. جب انسان کا ظاہر دین کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کو اس پہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ کبھی بھی اس نعمت کے ہوتے ہوئے دوسری فانی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں طمع پیدا نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی، ہرگز
نگاہیں بھر کے ان کے ساز و سامان کو نہ دیکھنا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کی تھوڑی سی زیب و زینت ہے، دنیا کی تھوڑی سی رونق ہے۔ جب یہ مر جائیں گے یہ ساری چیزیں ان کی چھوٹ جائیں گی، لیکن جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ہرگز نہیں نگاہیں اٹھا کے دیکھنا ان کے ساز و سامان کو جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رونق ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر آپ نے کسی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی بے دین کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تو آپ نے قرآن کی توہین کر ڈالی، علم کی توہین کر ڈالی، علم کی ناقدری ہو گئی آپ سے، دین کی ناقدری ہو گئی آپ سے۔ کبھی بھی گاڑیوں میں گھومنے والے، بائکوں پہ گھومنے والے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ماڈرن انداز سے موبائل کو ہاتھ میں لیے سڑکوں پہ فر فر گھومنے والوں کو کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھنا۔ یہ سب نقصان میں ہیں۔ سب بتاؤ یہ سب کس میں ہیں؟ سب بتاؤ کس میں ہیں؟ نقصان میں ہیں۔ ان کو اپنے نقصان کا اندازہ نہیں ہے۔ ان کے نقصان کا اندازہ ان کو تب ہوگا جب ان کی آنکھ بند ہو جائے گی، پھر کہیں گے اے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب تو دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، یقین بھی کر لیا، اللہ میاں ایک موقع دے دینا، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں بھی وہی کروں گا جو تیرے نیک بندے کیا کرتے تھے، ایک موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی بھی دنیا داروں کی دنیا کو دیکھ کے آپ کے دل میں طمع نہیں ہونی چاہیے، ان جیسا بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ صدر کی کوئی حیثیت نہیں، وزیر کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے سے بڑے افسر کی کوئی حیثیت نہیں، جو آپ کے ایک نورانی قاعدہ پڑھنے والے مکتب کے بچے کی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مکے کے چودھری آئے، مکے کے سردار آئے، پیسے والے لوگ آئے۔ تو کہنے لگے ہمیں آپ سے الگ ٹائم چاہیے۔ آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ جو کہا جی ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ جو فقیر فقراء آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں اپنے آس پاس کنگال قسم کے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ ان کو اٹھائیں، ہمیں خصوصی ٹائم دیں آپ۔ اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے کیا ہم؟ یہ سارے ہمارے پہلے غلام ہوا کرتے تھے، ہمارے مزدور ہوا کرتے تھے، تو یہ اب ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے کیا؟ آپ ان کو اور ہمیں برابر کر دیں گے کیا؟ ان کو اٹھائیں یہاں سے، ہم آپ کے ساتھ الگ سے بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو جو کہنا ہو ہم سے کہہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کو ہدایت پہ لانے کا اتنا شدید تقاضا تھا، اتنا شدید تقاضا تھا کہ جب ہدایت پہ آنے کے لیے کبھی بھی کوئی شرط لگاتا نا تو آپ حتی الامکان اس شرط کو مان لیا کرتے تھے، اس شوق میں کہ کوئی حرج نہیں، میں اس کی شرط مان لیتا ہوں، اگلا اگر دوزخ سے بچتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ مکہ معظمہ کے ایک پہلوان تھے، اس کا نام تھا رکانہ، بڑا مضبوط آدمی تھا، مکے میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، اتنا طاقتور تھا۔ تو ہمارے نبی سے اس کا سامنا ہو گیا کسی دن، آپ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آدمی تو آپ بہت اچھے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی بات میں
قبول تب کروں گا، اسے سچا تب جانوں گا۔ آپ چونکہ نبی ہیں تو نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے، آپ سچا تب مانوں گا جب آپ مجھ سے کشتی لڑیں۔ آپ مجھ سے کشتی لڑ لیں، اگر آپ مجھے گرا دیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اس میں کیا بات ہے؟ پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی، وہ ہمارے نبی کو بے عزت کرنا چاہتا تھا یا واقعی اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن بظاہر وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ ہمارے نبی کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب اس نے شرط لگائی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، میں آپ سے کب کشتی بھی لڑ لوں گا، لیکن اگر آپ کشتی میں گر گئے پھر تو اسلام لے آؤ گے نا؟ کہا لے آؤں گا۔ چنانچہ میدان لگ گیا، ادھر سرکار دو عالم رسالت مآب سید الکونین وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ادھر رکانہ آ کر اکھاڑے میں کھڑا ہو گیا، اس کو اپنی پہلوانی پہ ناز تھا، تکبر تھا، اسے غرور تھا۔ ادھر ہمارے آقا تھے جنہوں نے کبھی کشتی لڑی نہیں، شریف آدمی کا کام تھوڑی ہے کشتی لڑنا۔ چنانچہ جب میدان میں اترے تو رکانہ نے اپنے داؤ چلائے۔ پہلوانوں کے داؤ ہوتے ہیں، پہلوانوں کے داؤ اور گر ہوتے ہیں، ان گروں سے وہ اگلے کو گرا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ جو مد مقابل ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن اس کو گر نہیں آتے، تو یہ والا جو کمزور ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ ایسے خوبصورت طریقے سے، ایسی ٹیکنیک کے ساتھ اس کے پاؤں کو ایک کک مار کے اکھاڑ دیتا ہے کہ وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، یہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رکانہ نے بھی سوچا کہ اگلا تو پروفیشنل تو ہے نہیں، کشتی تو اس کو آتی نہیں ہے، تو اس کو گرانا کون سا مسئلہ ہے، سارا مکہ ہنسے گا کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے۔ رکانہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، چنانچہ اس نے اپنے داؤ پیچ استعمال کیے، بڑے داؤ پیچ استعمال کر لیے، سارے ہی داؤ استعمال کر لیے، لیکن وہ حضور کو گرانا تو کیا ہلا بھی نہ سکا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہیں کون، یہ محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں نے قرآن کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، وحی کے وزن کو اٹھا رکھا ہے، تو اس کے سامنے رکانا کیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب اس نے سارے داؤ پیچ استعمال کر لیے، اب ہمارے نبی کی باری آئی تو ہمارے نبی نے اٹھا کے پٹک کے مارا اسے، دیر ہی نہیں لگی۔ جب وہ زمین پہ گرا تو کہنے لگا آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، اتنی جلدی گرا دیا، آپ مجھے موقع تو دینا، اور ہمیں دوبارہ کر لو بھائی، اس میں کیا بات ہے۔ پھر دوبارہ کشتی ہوئی، اس نے بڑے داؤ پیچ استعمال کیے، ہمارے نبی کا ایک ہی ہاتھ لگا تو وہ پٹک کے نیچے گر گیا۔ اس نے کہا ایک موقع اور دیں، ایک موقع اور۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اب تک کسی نے گرایا ہی نہیں تھا اس کو۔ ہمارے نبی کا جو دست نبوت لگا اسے تو وہ پٹک کے تیسری دفعہ کمر کے بل زمین پہ گرا، وہ نیچے تھا، ہمارے نبی اوپر تھے، تو وہ وہیں سے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو مکے کے سرداروں نے کہا ہم آپ کی بات سن لیں گے، لیکن آپ پہلے ان کو اٹھائیں یہاں سے، گرے پڑے گھٹیا لوگ، ان کو اٹھائیں یہاں سے۔ تو اب بظاہر تو یہ بے اکرامی تھی کہ ایمان والوں کو کیسے اٹھایا جائے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید تقاضا تھا کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، سارے ہی جنت میں جائیں، تو ہمارے نبی نے ارادہ کر لیا، اٹھایا نہیں، ابھی ارادہ کیا کہ ان کو کہوں کہ تم ذرا ادھر بیٹھ جاؤ، میں ذرا ان سے بات کر لوں۔ ایسے ہو جاتا ہے، قاری صاحب بچے کا سبق سن رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم بیٹھ کے سبق پکا کرو، آپ تشریف لے آئیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ تو جو ہی ہمارے نبی نے ارادہ کیا نا ان کو اٹھانے کا،
تو ابھی زبان سے ان کو اٹھانے کے لیے بول نکلا نہیں، اس سے پہلے حضرت جبریل آ گئے اور آ کے ہمارے نبی سے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی ان کو دھتکارنا نہیں، جو دن رات اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں ان کو دھتکارنا نہیں ورنہ ظالم ہو جاؤ گے تم۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین، اٹھانا نہیں انہیں ورنہ ظالم ہو جاؤ گے تم۔ حضور سے کہہ رہے ہیں اللہ، اٹھانا نہیں انہیں ورنہ ظالم ہو جاؤ گے تم۔ تو ہمارے نبی نے ان چودھریوں سے کہا کہ بھائی ان کے پاس بیٹھ کے بات سننی ہے تو سن لو، نہیں سننی تو تمہاری مرضی، انہیں نہیں اٹھانا میں نے۔ تو دنیا کیا جانے یہ مسجدوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، مکتبوں میں پڑھنے والے، نورانی قاعدہ پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے، اور یہ فارسی اور صرف اور نحو اور ادب اور لغت اور فقہ اور حدیث اور قرآن پڑھنے والے، ان کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے دنیا والے کیا جانے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو دنیا داروں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا ورنہ ناقدری ہو جائے گی۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں کہ نہیں؟ بھئی ہاں نہ تو کرو، بولتے ہی نہیں ہو آپ لوگ تو، یا سن ہی نہیں رہے، خاموش۔ انسان خاموش ہوتا ہے دو وجہ سے، یا تو اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ کہیں گم ہوتا ہے، یا خاموش ہوتا ہے ادب کی وجہ سے۔ تو یہاں تو نہ استغراق مطلوب ہے نہ ہی ادب آداب مطلوب ہیں، یہاں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ کیا سمجھے؟ کوئی کھڑے ہو کے بتائے مجھے جلدی سے۔ تقریر نہیں ہے، مذاکرہ ہے۔ ہاں ہیں؟ علم کی ناقدری نہیں کرنی۔ ہاں، اس ناقدری کی شکل کیا ہے؟ دنیا داروں کو ان کے ساز و سامان، ان کی چیزوں، ان کے زیب و زینت کو کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے بولو بھائی نہیں دیکھنا، ناقدری ہو جائے گی۔ ٹھیک، لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے، ایک احتیاط ضروری ہے، ایک احتیاط ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن کو تم گاڑیوں میں گھومتا ہوا اور داڑھی منڈا ہوا، نمازوں سے دور، کفار کا لباس پہنے ہوئے اور ایسے ہی سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے اور دین سے، علم دین سے دور دیکھو نا، تو ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھنا اور ان کو حقیر بھی نہیں جاننا۔ یہ احتیاط ہے۔ اگر ان کو تم نے حقیر جان لیا تو تم بھی محروم ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی ادھر ہی ڈال دے گا۔ جو اوروں کو حقیر جانتا ہے اللہ کی نظروں سے مردود ہو جاتا ہے۔ اوروں کو حقیر بھی نہیں جاننا اور ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو بہت آسان ہے۔ للچائی ہوئی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھنا۔ درمیان قعر دریا تخت بندم کردئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں اللہ آپ نے عجیب آزمائش میں ڈال دیا ہے، پانی میں پھینک دیا ہے مجھے، پانی میں پھینک دیا ہے مجھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خیال سے رہنا، دامن تر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے آپ نے پانی میں پھینکا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دامن بھی تر نہ ہو، یہ کیسے ہو جائے گا؟ لیکن یہی تو امتحان ہے۔ للچائی ہوئی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھنا اور ان کو حقیر بھی نہیں جاننا، اس لیے کہ ہیں تو اللہ کے بندے نا۔ کس کے بندے ہیں؟
اللہ کے بندے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر انجام خاتمے کا ہے، انجام حال کا نہیں ہے، انجام خاتمے کا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کے ان کو اچھے راستے پہ ڈال دے، اور مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ اللہ مجھے کان سے پکڑ کے باہر پھینک دے اور میں گمراہی کے ساتھ مر جاؤں۔ بتائیے ممکن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہم نے ایسے بہت طلباء دیکھے، جب داخل ہوئے بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اعمال کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، نگاہیں ان کی جھکی رہتی تھیں، بہت کم بولتے تھے، نمازوں میں ان کے بڑا خشوع تھا، استادوں کا بڑا ادب تھا، پڑھائی میں بھی بڑے اچھے تھے، بڑے محنتی تھے، بڑے فرما بردار تھے، لیکن ایسی کوئی خطا ہوئی کہ مدرسہ تو مدرسہ، فرض نمازیں بھی گئیں، فرض نمازوں سے بھی رہ گئے۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کی کمی دل میں آ جائے تو فوراً اپنے آپ سے کہیں کہ اس کو کم کیوں جان رہا ہوں میں، جب کہ ابھی زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، ان لمحات میں وہ ہدایت پہ آ سکتا ہے اور میں گمراہ ہو سکتا ہوں۔ تو ایک درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ علم کی ناقدری نہیں کرنی۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ علم کا نفع تب ہے، علم کا نفع آپ کو بھی تب ہوگا، اور علم کا نفع آپ کے ذریعے سے اوروں کو بھی تب ہوگا جب آپ کے اندر تقویٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بیٹا؟ تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کوئی مادی چیز نہیں ہے جو نظر آتی ہو، بلکہ تقویٰ ایک وصف ہے، تقویٰ ایک وصف ہے، عرض ہے، وصف ہے۔ جب انسان کے اندر وہ آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر وہ آ جاتا ہے تو اس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ یہ بچے آپس میں کیوں بات کر رہے ہیں بیٹا؟ ادھر سنو نا۔ جب وہ تقویٰ انسان کے اندر آ جائے تو پھر انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس سے پھر اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی۔ اور یہ اتنا زبردست وصف ہے، اتنا زبردست وصف ہے، کچھ نہ پوچھو۔ ہمارے جتنے اکابر، ابھی جس بچے نے تقریر کی اس میں بہت سے اکابر کے نام گنائے، ان سب کے اس رتبے پہ پہنچنے کا جو اصل سبب ہے وہ ان کے اندر کا تقویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کو قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہوتا ہے، جن میں تقویٰ نہ ہو اللہ انہیں قبول نہیں کرتا، جن میں تقویٰ نہ ہو اللہ پاک انہیں قبول نہیں کرتا۔ تقویٰ والوں کو اللہ قبول کرتا ہے، تقویٰ والوں کی نیکیاں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو علم کے ساتھ تقویٰ یہ بہت ضروری ہے، علم کے ساتھ تقویٰ بہت ضروری ہے۔ اگر علم کے ساتھ تقویٰ نہ ہوا تو یہ علم اس بلب کی طرح سے ہے جو ہے تو بلب لیکن جل ہی نہیں رہا، اس پنکھے کی طرح سے ہے جو ہے تو پنکھا لیکن چل ہی نہیں رہا۔ اس نوٹ کی طرح سے ہے تو نوٹ لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے عید مبارک، ہے تو نوٹ 5000 کا نوٹ ہے لیکن اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ عید مبارک۔ تو بتائیے اس نوٹ سے ہے تو نوٹ لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے عید مبارک، ہے تو نوٹ 5000 کا نوٹ ہے لیکن اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ عید مبارک۔ تو بتائیے اس نوٹ سے کچھ ملے گا بھائی؟ ہیں
اس نوٹ سے مل جائے گا؟ اگر آپ بجلی کا بل پلانے کے لیے یہ نوٹ پیش کر دیں، بجلی کا بل پلا لیں گے وہ؟ ہاں بھائی، اچھا۔ اور اگر اسی نوٹ کو لے کر آپ عید کے کپڑے لینے کے لیے کلاتھ مارکیٹ چلے جائیں، مل جائیں گے کپڑے؟ چلیں کپڑے ذرا مہنگے ہوتے ہیں، آپ جوتے کی دکان پہ چلے جائیں تو اس نوٹ سے جوتا مل جائے گا؟ اچھا چلیں باٹا اور سروس کا، ایرو سافٹ کا تو نہیں ملے گا، لیکن آپ کسی پٹھان کے پاس چلے جائیں جو ٹھیلے پہ جوتے بیچ رہے ہوتے ہیں نا، 120 والا جوتا، اگر وہ لینے چلے جائیں، وہ 5000 کا نوٹ دے دیں تو وہ جوتا نہیں دے گا بلکہ جوتا مارے گا۔ ہم کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ کہے گا تو ہم کو دھوکہ دیتا ہے، اور پکڑ کے لگائے گا 2-4۔ ہے تو 5000 کا نوٹ، لیکن مل اس سے 120 والا نیلون کا جوتا بھی نہیں رہا، کیونکہ نوٹ تو ہے لیکن اس میں کوالٹی نہیں ہے۔ چلیں جوتا 120 کا وہ بھی مہنگا ہوتا ہے، اگر آپ اس سے کوئی چاکلیٹ لے لیں 5000 کے نوٹ سے، ایک چاکلیٹ لے لیں مل جائے گا؟ ٹافی لے لیں فنٹا والی، وہ جو 1 روپے کی 2 ملتی ہیں، وہ مل جائے گی؟ وہ بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ نوٹ تو ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ بس یہی مثال ہے اس علم والے کی جس کے پاس علم تو ہے مگر تقویٰ نہیں ہے، تو اس پہ تو ٹافی بھی نہیں ملے گی اللہ کے ہاں۔ علم سود مند اسی وقت ہے، علم نافع اسی وقت ہے جب علم کے ساتھ تقویٰ ہو، یعنی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، نگاہیں پاک ہوں، زبان پاک ہو، کان پاک ہوں، شرمگاہ پاک ہو، سارا وجود گناہوں سے پاک ہو، نگاہیں آوارہ نہ ہوں، زبان بے لگام نہ ہو۔ یہ 2 چیزیں ہمارے زمانے میں اتنی بے لگام ہو گئی ہیں، اتنی آوارہ ہو گئی ہیں، اتنی آوارہ ہو گئی ہیں، اس کی آوارگی کی ایسی وبا پھیل گئی ہے کہ کرونا کا تو نام زیادہ ہے، اصل وبائیں تو یہ ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ نگاہیں ناپاک ہو گئی ہیں، زبان بے لگام ہو گئی ہے، کان ناپاک ہو گئے ہیں، دامن داغدار ہو گئے ہیں۔ جب سے یہ خاص طور پر موبائل آیا ہے، جب سے یہ انٹرنیٹ سسٹم آیا ہے، تب سے دنیا دار تو دنیا دار، دینداروں کے دامن بھی بے داغ نہیں رہے، ان کی نگاہیں بھی پاک نہیں رہیں، ان کی زبانیں بھی پاک نہیں رہیں، ان کے کان بھی پاک نہیں رہے۔ تو جس زمانے میں جس نیکی کو کرنا جتنا مشکل ہوگا نا، اس زمانے میں اس نیکی کو کرنے پہ اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ ہمارے زمانے میں تقویٰ نایاب ہو گیا ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تقویٰ، ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، جن کی نگاہوں نے کبھی کسی خوبصورت چہرے کو نہ دیکھا ہو، کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، جن کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہوئی ہو، جن کے کانوں میں کبھی میوزک کی آواز نہ پڑی ہو۔ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ایسے کان، ایسی زبانیں اور ایسی آنکھیں۔ جب ایسا دور آ گیا ہے، ایسا بانجھ دور آ گیا ہے، تو ایسے دور میں جو متقی بنے گا، تقویٰ والا بنے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی اونچا مقام ہوگا۔ تو میری خواہش ہے اور آپ کے اساتذہ کی خواہش ہے اور ہر صاحب دل کی خواہش ہوگی، صاحب دل کی خواہش ہوگی، ہر دین کا درد رکھنے والے کی خواہش ہوگی کہ آپ سارے بچے متقی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ متقی بن جاؤ یار، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو شان عطا فرمائیں گے، اور وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو شان عطا فرمائیں گے۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے نا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے،
قیامت کے دن جب سور کو پھونکا جائے گا، قبریں پھٹیں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میدان محشر کی طرف چلیں گے سب کے سب۔ اس میں کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے لگے گا جیسے رات کا ان کے چہروں پہ عکس پڑ گیا ہے، رات کا عکس پڑ گیا ہے، اتنے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی سیاہی نہیں ہوگی لیکن نور بھی نہیں ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہ نور ہوگا لیکن ہلکا سا، جیسے ستارے کا نور ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہ نور ہوگا جیسے ہلال کا ہوتا ہے، چاند کا، چودھویں والا نہیں، دوسرا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اچھا، پھر جو قبروں سے نکلیں گے کچھ ایسے ہوں گے جن کو مار مار کے میدان محشر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ بھوکے پیاسے سیاہ چہرے ہوں گے، ننگے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے پاؤں سے چل کے جا رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو ہی قبروں سے نکلیں گے ان کے لیے سواریاں تیار ہوں گی، ان سے کہا جائے گا پیدل نہیں، آپ اس پہ تشریف رکھیں، آپ کو دولہے کی طرح میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ ان میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں بتاؤ؟ ہیں وہ جن کے لیے قبروں سے نکلتے ہی سواریاں تیار ہوں گی۔ پتہ ہے کون ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ قیامت کے دن قبروں سے متقی جب نکلیں گے تو ان کے لیے سواریاں تیار ہوں گی، سواریوں پہ بٹھا کے دولہے کی طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو میدان محشر لے جایا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یہ سارے متقیوں کے انعامات ہیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان المتقین فی جنات وعیون، سب متقی ہیں۔ مزے ہوں گے متقیوں کے، کاش کہ ہم متقی ہو جائیں۔ مدرسے والوں نے تقویٰ کو الوداع کہہ دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم متقی بنیں۔ تبلیغ والوں نے بھی تقویٰ کو الوداع کہہ دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم تبلیغ والے متقی بنیں۔ دیندار طبقے نے بھی تقویٰ کو الوداع کہہ دیا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ مدرسوں والے بھی متقی بنیں، دین کی محنت کرنے والے بھی متقی بنیں، نمازی بھی متقی بنیں، حاجی بھی متقی بنیں، مجاہدین بھی متقی بنیں، علماء بھی متقی بنیں، ہر مسلمان متقی بنیں۔ جب متقی بنیں گے تو جنت میں تو انعامات ملیں گے ہی ملیں گے، اللہ دنیا میں بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم متقی بن جاؤ گے تمہارا ہر غم دور کر دوں گا، ہر مسئلہ حل کر دوں گا، ہر پریشانی سے تمہیں نکال دوں گا، ایسی جگہ سے روزی دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن ہے یہ سارا۔ تو بھائی کیا خیال ہے، متقی بنیں گے؟ کیا مطلب؟ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں، زبان سے گناہ نہیں کرنا، آنکھوں سے گناہ نہیں کرنا، کانوں سے گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ متقیوں کی عزت اور متقیوں کی عظمت، متقیوں کے رتبے کا اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے نبی کسی کے ہاں دعوت کھانے جاتے تھے نا، کوئی آپ کے ہمارے نبی کی ضیافت کرتا، کھانے کی دعوت کرتا، تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے
کھانا کھا چکتے تھے تو آپ اس کو دعا دیتے تھے، اللہ کرے متقی تیرے گھر کا کھانا کھائیں، اس لیے کہ جس کا کھانا متقی کھائیں وہ بڑا عزت والا ہے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کرے متقی تیرا کھانا کھائیں، روزے دار تیرے پاس افطاری کریں، ملائکہ تم پہ رحمت نازل کریں۔ تو کیا خیال ہے، متقی بنیں گے؟ ہاں بھائی متقی بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں عورتیں بھی متقی بنیں، مرد بھی متقی بنیں، یہ نوجوان طلبہ بھی متقی بنیں، ہماری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نمازوں کو اہمیت دیں، نمازوں کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے، دیندار طبقے میں عام طور سے سنائی دیتا ہے، اچھا جی اپنی جماعت کر لیں گے، اچھا جی انشاءاللہ جماعت پکڑ ہی لیں گے، جماعت پکڑ ہی لیں گے، جماعت کو پکڑا جاتا ہے، جماعت کو پکڑا نہیں جاتا، جماعت کا انتظار کیا جاتا ہے، جماعت کو پکڑا نہیں جاتا، جماعت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کتنے برس؟ 40 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ تو نماز کو اہمیت دیں، نماز کے بارے میں سستی نہیں۔ مدرسے کا طالب علم ہو اور اس کو صبح کو اٹھانا پڑتا ہو اور 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 آوازیں دینا پڑتی ہوں، تو پھر وہ کیا طالب علم ہوا یار، وہ کیا اللہ والا ہوا، وہ کیا اللہ کا مہمان ہوا؟ ٹھیک نہیں ہے بھائی، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، کوئی باہر کا آدمی تھوڑا ہی ہوں۔ یہ جملہ اس لیے کہا کہ بعض چہروں کو مسکراتا دیکھا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، دل سے لگ رہی ہے بات۔ کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اٹھ جایا کریں، جو گھروں میں رہتے ہیں وہ گھروں میں، جو مدرسے میں رہتے ہیں وہ مدرسے میں، خود نماز کے لیے اٹھا کریں اور اس کا انتظام کیا کریں۔ نیند گہری ہے تو نیند کا گہرا ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعضوں کی نیند گہری ہوتی ہے، بعضوں کی نیند بالکل ہلکی پھلکی ہوتی ہے، بعضوں کی آنکھ دروازہ کھلنے سے ہی کھل جاتی ہے، بعضوں کی آنکھ دروازہ توڑنے سے بھی نہیں کھلتی۔ ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم تھا، اس کی نیند بہت گہری تھی، اتنی گہری تھی کہ میں اٹھا کے اس کو تھک جاتا۔ اب میری جماعت جائے گی، کیا کروں بھائی، اس کی جماعت تو نہیں آنی چاہیے، تو بہت اٹھاتا، وہ مجھ سے نہ اٹھتا۔ ایک دفعہ میں نے ایسے ہی شغل کے لیے طلباء سے کہا، میں نے کہا تم اس کو اٹھاؤ بستر سمیت، 4 لڑکے چاروں کونوں سے بستر سمیت اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کے وضو خانے پہ لے آؤ۔ وضو خانہ کافی دور تھا، رہائش جو طلباء کی جو رہائش گاہ تھی جہاں طلباء رہتے تھے وہاں سے کافی دور تھا، سیڑھیاں تھیں، فاصلہ تھا۔ تو اللہ کی شان، طلباء نے اس کو اٹھایا، بستر سمیت اٹھایا، بستر سمیت اٹھا کے اس کو وضو خانے پہ لائے، مگر وہ شیر کا بچہ جاگا نہیں، اٹھا نہیں وہ۔ اب چونکہ وضو خانے پہ آ گئے تو پانی قریب تھا، تو پھر وہی کیا جو ہونا چاہیے، پھر وہ اٹھ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اٹھ کے ایک دفعہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میں سویا تو پتہ نہیں کہیں کہاں تھا، یہ کہاں سے اٹھ رہا ہوں میں۔ تو نیند کا گہرا ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعضوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے قطب الاقطاب تھے. فرمانے لگے جب میں جوان تھا تو میری نیند اتنی گہری تھی کہ میں جب چھت پہ سوتا تھا رات کو شدید بارش ہوتی میری آنکھ نہیں کھلتی تھی. جب صبح کو مجھے اٹھایا جاتا تو سارا بستر یوں بھیگ رہا ہوتا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میں بھیگ گیا ہوں، بستر بھیگ گیا ہے. اتنی گہری نیند تھی. تو نیند کا گہرا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن ایسے آدمی کو پھر انتظام کرنا چاہیے، الارم رکھنا چاہیے. بعضوں کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس کے الارم سے سارا پڑوس اٹھ جاتا ہے، وہ نہیں اٹھتا. تو ایسے کو پھر کسی اٹھانے والے کو مقرر کرنا چاہیے اور اس کو طریقہ بھی بتانا چاہیے کہ میں اس طریقے سے اٹھتا ہوں، لہذا برائے مہربانی آپ میرا اکرام نہ کریں، آپ مجھے اٹھائیں. لیکن خود اٹھنا چاہیے، یہ ایک درجہ ہے. اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو کسی اٹھانے والے سے اٹھ جائیں. لیکن جو ہی کان میں آواز پڑ جائے اور آپ سن لیں، پھر کروٹ بدل کے دوبارہ سو جانا اور پھر چادر کو دوبارہ اوڑھ لینا اور پھر اٹھ کے بیٹھنا اور پھر آنکھیں مل کے جو ہی استاد آگے پیچھے ہو دوبارہ سے لملیٹ ہو جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ غفلت ہے، یہ سستی ہے، یہ نماز کی اہمیت کی کمی ہے. کون کون اس سے سچی توبہ کرتا ہے؟ جلدی اٹھنے سے توبہ کر رہے ہیں نا؟ ہیں؟ ہاں بھائی، تو کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں؟ جلدی اٹھنے سے توبہ کر رہے ہیں. ہاں جی، کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں بھائی؟ ہیں؟ سستی سے توبہ کر رہے ہیں. سستی نہیں کریں گے تو چست بنیں گے، سست بنیں گے سونے میں اٹھنے میں. ہیں؟ سونے میں بھی اٹھنے میں بھی. سونا بھی وقت پہ چاہیے. جو وقت پہ چست ہوگا، جو سونے میں چست ہوگا نا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اٹھنے میں بھی چست ہو جائے گا. اور مستورات سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں نماز کا ماحول قائم کریں. نماز کا ماحول قائم کرنے کا کیا مطلب؟ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کا ماحول قائم کرنا. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ماحول قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی محلے کی مسجد میں اسپیکر سے اذان کی آواز آئے تو سارے گھر میں بھگدڑ ہونی چاہیے. سب نماز کی تیاری کر رہے ہوں، وضو کر رہے ہوں. اور جس کو کپڑے بدلنے، کسی عورت نے گھر کی صفائی کی ہے، کپڑے خراب ہو گئے، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کپڑے خراب ہو گئے، بس اذان سنتے ہی سب کام ادھورے چھوڑ کر وہ پہلے کپڑے بدلیں، وضو کریں، نماز کی تیاری کریں. سب سے پہلا کام اذان ہو جانے کے بعد نماز پڑھنا، اس کے بعد دوسرے کام. یہ ہے گھر میں ماحول بننا. اگر اذان کے بعد بھی آپ کا بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اذان کے بعد بھی آپ کا بچہ اپنا ہوم ورک لے کے بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو جانے کے بعد بھی آپ کا بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں آئی، اللہ کی اہمیت نہیں آئی. جس کے دل میں اللہ پاک کی اہمیت ہو، اس کو اللہ بلائے تو نہیں اٹھے گا. سب سے بڑا اللہ. یہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں اپنے اساتذہ میں سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ ہاں جی کون سے قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے ڈرتے ہیں؟ ذرا جلدی بتائیں. جی بولو بھائی، جلدی کرو، شاباش. ایسے کرو، طالب علم تو بتا رہے ہیں کہ ہمت نہیں کر رہا ہوگا کہ کہیں میری کلاس نہ لگ جائے، تو وہ کسی محلے کے ساتھی کے کان میں ڈال دے تو وہ بول لے گا کہ جی یہ بچے یوں کہہ رہے ہیں. جی ہاں جی، کس سے ڈرتے ہیں سارے بچے؟ زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، بچے صاف گو ہوتے ہیں، یہ سیدھی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. واہ واہ. نہیں، استادوں اور قاری صاحبان میں سے کس سے ڈرتے ہیں؟ قاری طاہر صاحب سے ڈرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب جب قاری طاہر صاحب کسی بچے کو آواز دیتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے قاری صاحب تھوڑا سا صبر کریں، آتا ہوں. کوئی بچہ ایسے کہتا ہے؟
بھائی بتاؤ نا یار ہاں نہ تو کرو نا. آپ جواب نہیں دیں گے مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ سن رہے ہیں؟ قاری طاہر صاحب نے آواز دی، ڈیسک کو زور سے انہوں نے ڈنڈا مارا، دھڑک. ہاں بھئی حذیفہ ادھر آؤ. حذیفہ نے کہا قاری صاحب ذرا تھوڑا سا صبر کریں، میں ذرا مصروف ہوں، ابھی آتا ہوں. بچے کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی، ہو سکتی ہے؟ تو بھائی بتاؤ قاری طاہر صاحب بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ ہیں؟ اللہ بڑا ہے. اب کسی بچے کے دل میں اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جی قاری طاہر صاحب تو رحمان رحیم نہیں ہے، اللہ تو رحمان رحیم ہے. ہیں؟ قاری طاہر صاحب تو رحمان رحیم نہیں ہے نا، اللہ تو رحمان رحیم ہے. اس لیے ہم سستی کرتے ہیں. تو رحمان رحیم کے بلاوے پہ سستی کرنا تو بڑی بے حیائی کی بات ہے. تو اس لیے جو ہی مسجد کی اذان سنائی دے عورتیں گھروں میں بھگدڑ مچا دیں. جو بچہ بیٹھا ہوا نظر آئے، بیٹا اذان ہو گئی ہے، آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے اذان کے بعد کسی اور کام میں لگنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ گھروں میں آواز لگنی چاہیے. جو ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے، کوئی کمرے میں ہو اس نے اذان نہیں سنی تو گھروں میں آواز ہونی چاہیے، الصلاۃ الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. امام ابو یوسف کے نزدیک مستحب ہے الصلاۃ الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو گھروں میں اس کی فضا ہونی چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب عورتیں خود کریں گی، عورتوں میں سستی ہوگی. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتیں، عورتوں کو ان دنوں میں بھی اذان سنتے ہی وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جانا چاہیے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو نماز کا ماحول باقی رہے گا، اولاد کی تربیت رہے گی. جب عورتیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتیں ان دنوں میں نہیں پڑھیں گی اور دوسرے دنوں میں پابندی سے پڑھیں گی تو بچوں کا یہی ذہن بنے گا کہ یہ کام ایسا نہیں ہے جو ہر حال میں کیا جائے، کبھی کر لیں کبھی نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن جو ہی اذان سن کر گھروں میں نماز کی تیاری کی فضا بن جائے، نماز کی تیاری کا ماحول بن جائے تو بچوں کا از خود یہ ذہن بن جائے گا کہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے اذان کے بعد کسی عمل میں لگنے کی گنجائش نہیں ہے. تو عورتوں سے درخواست ہے اپنے گھروں میں ایسی فضا بنائیں اور اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں. روزانہ صبح سویرے، پہلے تو گھروں میں بہت تلاوت ہوتی تھی، اب میری تو اتنی عمر نہیں ہے، 50 کے قریب پہنچ رہا ہوں میں، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہماری مائیں، ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ محترمہ اور ان سے اوپر والی دادی اور نانی صبح سویرے کبھی بھی ایسے نہیں، ایک صبح بھی ایسی ہم نے نہیں دیکھی جس میں ان کو صبح سویرے قرآن کھول کر اٹھا کر اس کو گنگناتے نہیں سنا. دھیمی دھیمی آواز کے ساتھ وہ جھوم رہی ہوتی تھیں اور قرآن گنگنا رہی ہوتی تھی. سب سے صبح صبح مصلے ان کے بچھے ہوتے تھے، کبھی بھی ان کے مصلے صبح سویرے لپٹے ہوئے دراز میں رکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ بیٹھی ہوتی تھی مصلوں پہ. تو اس کی گھروں میں فضا بنائیں صبح سویرے قرآن پڑھنے کی. اور یہ تب فضا بنے گی جب رات کو جلدی سوئیں گی. رات کو سوئیں گی دیر سے تو صبح کو کیسے اٹھیں گی؟ پھر خمار ہوگا. حیدرآباد میں یہ وبا ہے فجر کے بعد سونے کی. بہت سے تو دیندار فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، داڑھیوں والے بھی نہیں اٹھتے، ٹوپیوں والے بھی فجر میں نہیں اٹھتے، قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ ایک نماز کو قضا کرنے پر ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور اس کی مقدار 2,88,00,000 برس ہے. 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، فجر پڑھی لیکن سورج نکلنے کے بعد، اس پر اتنے سال جہنم میں جلے گا. اس لیے رات کو جلدی سونے کا ماحول یہیں حیدرآباد میں ہمارے ایک ساتھی کے گھر گیا ایک دفعہ، گشتوں میں تھے، گشتوں سے رات کو دیر سے فارغ ہوئے تو ان کا آپ کھانا میرے گھر کھا لیں. میں نے کہا چلتے ہیں. رات کو گئے، تقریباً 10:30 بج رہے تھے.
تو وہ کھانا ہوٹل سے لے آئے، ہوٹل والی چپاتی، ہوٹل والی نہاری۔ میں نے کہا آپ یہ کھانا ہوٹل سے کیوں لائیں؟ ہوٹل سے کھانا تھا تو باہر ہی کھا لیتے، یہاں کیوں لائے تھے آپ؟ کہنے لگے ہمارے گھر میں تو اس وقت روٹی نہیں تھی نا، تو اس لیے میں باہر۔ میں نے کہا کیوں آپ کھانا نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ہم تو بس رات کو 1-1:30 بج جاتا ہے، رات کا کھانا 1-1:30 بج جاتا ہے۔ یہ تو ہے دینداروں کا حال۔ اب بتائیے، تو بھائی عشاء کے بعد جلدی سونے کا عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں رات کو جلدی سونے کی فضا بنائیں۔ جلدی سونے کی فضا کا مطلب یہ عشاء کے بعد ساری بتیاں بجھا دیں۔ مغرب کے بعد کھانا کھانا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ مغرب کے بعد کھانا کھانا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے، یا مغرب سے پہلے کھائے یا مغرب پڑتے ہی کھا لے۔ عشاء کے بعد جب گھر کی بتیاں بجھی ہوں گی تو خود ہی خمار کا ماحول بنے گا، اور دن کو لمبا کسی کو سونے ہی نہ دیں، دن کو فجر کے بعد کسی کو نہ سونے دیں۔ جو صبح سے لے کے عشاء تک نہیں سویا، اب آپ کو عشاء کے بعد اس کو سلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کہے گا کھانا دو نہ دو میں نے سونا ہے، ایسی فضا بن جائے گی۔ تو گھروں میں جلدی سونے کا ماحول ہو، صبح کو جلدی اٹھنے کا ماحول ہو۔ کیا اچھا ہو کہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں تہجد میں اٹھ جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس سے پہلے تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ لوگ جن کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسے انعام تیار کر رکھیں کہ کوئی اسے جان ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد تہجد میں اٹھنے والے ہیں۔ کیا اچھا ہو ہماری مائیں بہنیں بچیاں تہجد گزار بن جائیں، تہجد میں اٹھنے لگ جائیں۔ خدائے پاک کی قسم، جن گھروں میں تہجد میں اٹھنے کی فضا بن جائے گی، اللہ ان گھروں کی ہر پریشانی کو اپنی قدرت سے دور کر دیں گے۔ ہر پریشانی، ہر مسئلہ، بے اولاد ہے اللہ اولاد دے دے گا، بے روزگار ہیں اللہ روزگار دے دے گا، آپس میں نفرتیں لڑائیاں ہیں اللہ محبتوں سے تبدیل کر دے گا، اگر تہجد کی فضا ہو تو اس کی برکتیں ہیں۔ تو عورتوں سے درخواست ہے اپنے گھروں میں راتوں کو اٹھنے کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت پیدا کریں۔ آج ہمارے بچوں کے دل میں وہ ولولہ نہیں ہے، وہ ولولہ جو ہوتا ہے نا، ولولہ جو انسان کو چین سے نہ رہنے دے، وہ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت جو ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی جو محبت ہونی چاہیے، وہ بچوں میں نظر نہیں آتی۔ بہت وقت ہو گیا ہے اللہ، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ یمن کا میں نے قصہ سنایا نا، یمن میں ایک دفعہ ہم ایک مسجد میں تھے، عشاء کی نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز کے بعد ایک بچے نے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ چھوٹا بچہ ہوگا، 6-7 سال کا ہوگا، 8 سال کا ہوگا۔ تو سلام پھیرتے ہی، چونکہ ہمیں بھی بہت عرصہ ہو گیا تھا نکلے ہوئے، تو اپنے بچوں سے جب جدائی ہوتی ہے تو پھر بچے بہت یاد آتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ تو وہ جو بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ایسے ہی اس کو چھیڑنے کے لیے اس سے نام پوچھا، اس نے نام بتایا، ابا کا نام، اس نے ابا کا نام بتایا۔ تو ایسے ہی میں نے کہا بیٹا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ اتحب النبی، کیا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ تو ہمارے والے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا جی، یہی کہے گا نا جی، چہرے پہ تاثرات نہیں ہوں گے، صرف الفاظ ہوں گے جی محبت ہے۔ لیکن اس بچے سے جب میں نے سوال کیا نا اتحب النبی، کیا تجھے حضور سے محبت ہے، تو اس چہرے نے اس لڑکے نے زبان سے الگ جواب دیا اور چہرے کے تاثرات سے الگ جواب دیا، اپنی ادا سے الگ جواب دیا، 3 طریقے سے جواب دیا اس بچے نے۔ اب آپ مجھے دیکھیں، جب میں نے کہا نا اتحب النبی، اس نے کہا بلا، کیوں نہیں، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کم، کتنی؟ کا کثیر۔ اس کے تاثرات بڑے عجیب تھے ان الفاظ کو بولتے ہوئے، کثیر۔ میں نے کہا بات واضح نہیں ہوئی، کثیر کی بھی تو مقدار ہوگی نا، واضح کرو اسے، کتنی؟ کم۔
کہنے لگے کثیر، تھوڑا سا لمبا کیا اس نے، میں نے کہا واضح نہیں ہے، تو اس نے تھوڑا سا اور کثیر، میں نے کہا واضح کرو، واضح نہیں ہے، تو اس کو جوش آ گیا، اس نے کہا واللہ اکثر من کل شیء، اللہ کی قسم سب سے زیادہ حضور سے محبت ہے۔ ہمارے بچوں میں وہ کیوں نہیں ہے؟ حضور سے عشق کیوں نہیں ہے؟ حضور سے والہانہ محبت کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہماری مائیں، ہمارے باپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھاتے ہی نہیں ہیں، تذکرے ہی نہیں ہیں اللہ کے اور نبی پاک علیہ السلام کے۔ مال کے تذکرے، پیسوں کے تذکرے، دنیا داروں کے تذکرے، بس یہی ہیں، اس کے تذکرے نہیں ہیں۔ اس لیے عورتوں سے درخواست ہے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بٹھا دیں، آپ کا بچہ عاشق رسول بن جائے، عاشق الہی بن جائے، اللہ کا عاشق اور نبی کا عاشق ہو جائے۔ آپ نے اپنے بچے کو اللہ اور نبی کا عاشق بنا دیا تو بس پھر آپ